آپ کا بہت پرزور اصرار تھا. تو الف لیلا و لیلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جاننا چاہیے کہ اگلے لوگوں کے حالات ہم پچھلے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں. انسان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. گزشتہ نسلوں کی کہانیاں پڑھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. پاک ہے وہ ذات جس نے پرانے لوگوں کی کہانیاں نئے لوگوں کی عبرت کے لیے بنائیں. حنیف صاحب، تھینک یو فار جوائننگ. تو الف لیلا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، اور یہ پہلا باب ہے، اور یہ پہلے صفحے پہ ہوں میں اس وقت. تو من جملہ عبرت آمیز کہانیوں کے وہ کہانیاں ہیں جن کا نام الف لیلا و لیلا ہے، اور جن میں بڑے بڑے شاندار حالات اور مثالیں بیان کی گئی ہیں. تو پہلا اس کا باب ہے شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی. دل تھام کے سنیے. غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا. اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شاہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شاہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا. کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی. اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، اور چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا، اور اس کا ملک سمرقند تھا. 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی اور خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے. اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اچھا جی. تو اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے. وزیر نے اس کی حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا، اور صحیح سلامت پہنچ گیا، اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں. بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کر لیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور خچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے. اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنا لیا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور پلٹ پڑا. جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے. یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں یہ واقعہ پیش آیا. اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرامزادی کیا کچھ نہ کر گزرے. یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا. الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی. بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی، اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا. اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم مزمحل. جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک چھوٹنے کا کلک ہے. اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی. کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی،
میں دیکھتا ہوں تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دل نکلنے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا پیتا نہ تھا اور یا وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے گا۔ بھائی نے کہا خیر رنگ فک ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا آپ یہ ظاہر کیجئے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح سے آپ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ بول دیا اور خیمے اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بھیس بدل کر نکلا اور اس محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا، اور اس کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا جس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لونڈیاں اور ان کی مالکہ غلاموں کے ساتھ آئیں، اور وہی کارروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہیں۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور اس نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ دونوں بھائی محل کے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ جب
ایک پہر دن کا گزر چکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں تلاطم اٹھا اور اس میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا بدن سڈول اور جس کے چہرے کے آگے سورج مات تھا۔ جیسا کہ عطیہ شاعرہ نے کہا ہے، اندھیرے میں وہ اس طرح چمکتی ہے کہ گویا دن نکل آیا ہے اور اپنے اوپر درختوں کو روشن کر دیتی ہے۔ آفتاب کو اس کے نور سے روشنی پہنچتی ہے اور جب وہ باہر نکل کر جلوہ افروز ہوتی ہے تو چاند تک شرما جاتا ہے۔ جب وہ پردہ اٹھا کر سامنے آتی ہے تو ساری خدائی اس کے سامنے سر کے بل گر پڑتی ہے۔ جب اس کے حسن کے سبزہ زار پر اس کے ناز و ادا کی بجلیاں کونتی ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اے شریف زادیوں کی سرتاج، جس کو میں نکاح کی رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو لوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہوں کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے معاف رکھو۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی اور وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ قریب آئی اور کہا کہ آؤ میرے اوپر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے آپ شروع کیجیے۔ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے کون اس سے صحبت کرے کہ لڑکی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں نخرے کر رہے ہو اور اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھیں اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے۔ تم دونوں بھائی بھی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دیں۔ اس نے کہا سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے اور اس صندوق میں 7 قفل لگا کر مجھے گہرے اور مجزن سمندر کی اتھاہ میں پوشیدہ رکھتا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر کچھ چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی۔ پھر کہنے لگی کیا تمہیں بابا آدم کا حال معلوم نہیں کہ وہ انہی کی وجہ سے نکالے گئے؟ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششدر رہ گئے اور ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا یہ دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک باقرہ سے ہم صحبت ہوتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے اور اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو ہم صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے
وزیر گیا اور بہت جستجو کی لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ مغموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیا زاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر اس نے کہا، آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو کہ غم ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح کہ خوشی فانی ہے غم بھی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کی اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کر دیجیے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچیوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دلا دوں گی۔ بادشاہ نے کہا، میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال ڈال۔ اس نے کہا، یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہ کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ اس کے بعد بیل اور گدھے کی کہانی ہے جو میں تھوڑی دیر بعد پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ پہلے اب آپ مجھے اس کے اوپر تھوڑا فیڈ بیک دیجئے کہ میں نے ابھی میں اس کو پبلش نہیں کروں گا یہاں پہ فیس بک پہ، اس کو میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا۔ آپ کے فیڈ بیک کے بعد، کیونکہ اس میں ہیوی ایڈلٹ کانٹینٹ ہے اور اس میں جس قسم کی کہانیاں ہیں اس سے کسی کی یعنی کوئی سیاسی طور پہ دل آزاری ہو رہی ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیں، یا بہرحال کہانیاں تو کہانیاں ہیں، اگر میں نہ بھی پڑھوں یا تو یہ کہانیاں تو موجود رہیں گی، یا تو انہیں تلف کر دیا جائے اور دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور پھر تو بات ٹھیک ہے، ورنہ میرے پڑھ لینے سے اور یا نہ پڑھ لینے سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کرتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد میں گدھے اور بیل کی کہانی سناؤں گا۔